بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جوان نے سوال ہی کیا تھا دعا کے تعلق سے، تو میں نے جواب میں عرض کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہمارے ناز اٹھاتا ہے، ناز۔ اس رب سے عشق نہ کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اس معبود کو سجدہ نہ کرو گے تو کسے سجدہ کرو گے؟ وہ رب ہمارے تمہارے ناز اٹھاتا ہے، ناز۔ ایک چیز ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہاری ہے، اور وہ ہے انسان کا اپنا ارادہ اور اس کی کوشش۔ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، جان بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کا سرمایہ ہے ارادہ اور کوشش۔ ایک صاحب تھے جو بمبئی کی سڑکوں پر اپنے کاندھے پر کپڑے کے تھان لے کر بیچا کرتے تھے، اور کسی پیٹرول اسٹیشن پر گاڑیوں میں کھڑے ہو کر پیٹرول ڈالا کرتے تھے۔ پیٹرول ڈالتے ڈالتے ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا میں اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک نہیں بن سکتا ہوں؟ اور اسی وقت انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے ایسی کوشش کرنی ہے کہ میں اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک ہو جاؤں۔ اپنی ہی زندگی، ایک فرد نے اپنی ہی زندگی میں اتنی ترقی کی کہ وہ ایک پیٹرول اسٹیشن کے مالک نہیں ہے اس وقت وہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں، بل گیٹس سے بھی زیادہ دولت ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنی شریک حیات کو ابھی ایک ہوائی جہاز ہدیۃً پیش کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ایسی خبریں مجھ سے زیادہ ہوں گی، میں تو بڑی احتیاط سے وہ خبر کو نچوڑ کے اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ بہت سے نام میں ممبر پہ لینا نہیں چاہتا ہوں، تو ان کا کیا نام لوں گا؟ مگر یہ اس دور کی اقتصادی کشمکش کے دوران ایک مثال ہے۔ ایک شخص نادار، ایک نادار انسان، ایک نادار، یہ سب جوانوں، بچوں، عورتوں، مردوں، سب کے لیے پیغام ہے۔ ایک نادار انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ کو نہیں ہے اصطلاحاً، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، اس نے ایک اپنے نفس کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے نفس میں عہد کیا، ارادہ، مجھے ایک دن اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک بننا ہے۔ وہ ہندوستان کی جو آئل ریفائنری ہے اور پورا جو پیٹرولیم کا ہمارے ہاں تجارت کا پورا سازمان ہے، اس کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر وہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں اپنی ہی زندگی میں 50 سال، 60 سال، 70 سال کے عرصے میں یا 40-45 سال کے عرصے میں کیا ارادہ اور اس کے ساتھ کوشش، اصل سرمایہ ہر فرد بشر کا ارادہ اور کوشش ہے۔ اب خدا کے سلسلے میں یہ نہ کہیے گا خدا عادل نہیں ہے، یہ وہ دولت ہے بنیادی جو اس نے سب کو برابر سے تقسیم کر دی۔ توجہ رہے۔ دیکھیں یہ بڑے بڑے فکری سوالات ہیں جو اس عہد میں اٹھتے ہیں، اور میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی ضمن میں ایک اور اہم سوال جو جوان برابر کرتے ہیں اور دین اور خدا سے نعوذ باللہ بدظن ہوتے ہیں، وہ بھی کل ہی سوال کیا تھا، وہاں میں جواب نہیں دے سکا، یہاں جواب دے رہا ہوں کہ کیا ہم سب اللہ کی نظر میں ایک نہیں ہیں؟ اللہ نے کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کی صحت اچھی ہے، کسی کی کمزور ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو برابر سے نظر آتی ہو۔ کسی کے بعد اولاد ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس مال و دولت ثروت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا ہم سب خدا کی نظر میں برابر نہیں ہیں؟ یہ شکوہ خدا سے کر رہے ہیں۔ غور فرمائیں آپ، خدا کی، اور کس خدا سے کر رہے ہیں، کس خدا سے شکوہ کر رہے ہیں؟
وہ خدا جو ہمارے سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں گناہوں کے باوجود ہماری ایک استغفار پر راضی ہو جاتا ہے، اور ہم اس کی لا تعداد نعمتوں کے باوجود ایک دعا قبول نہ ہونے پر گلہ کرتے ہیں، اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دعا قبول نہ ہونے پر شکوہ کرتے ہیں اس خدا کا۔ یہ شکوہ وہ ہم سب اس کی نظر میں برابر نہیں۔ اب میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں بلکہ 3۔ اگر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کی نظر میں ہم برابر ہیں یا نہیں، تو پہلے یہ دیکھیے مال و دولت پہ نہ دیکھیے، میرے اس سوال پہ غور کیجئے کہ وہ کوئی نعمت بھی ہے یا نہیں کہ جو اللہ نے سب کو برابر سے تقسیم کی ہے؟ کوئی تو ہے۔ ایک دولت تو میں بتا دیتا ہوں، وقت، جس کی ہم کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے۔ توجہ رہے، ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک بیمار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک سرمایہ دار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک مفلس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ یہ 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال مفلس کو سرمایہ دار بنا سکتا ہے، اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال سرمایہ دار کو مفلس بنا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کا صحیح استعمال بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے، اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار ڈال سکتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے پروردگار عالم نے، وقت وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے، وہ ثروت ہے کہ جو اس نے سب کو برابر سے تقسیم کی۔ اب جسے آپ سرمایہ دار دیکھ کر حسد میں مبتلا ہیں اور گلہ خدا کا کر رہے ہیں، غور کیجئے کہ اس نے وقت کا استعمال کیسے کیا، آپ نے وقت کو برباد کیسے کیا۔ یوں ہی خدا نے اس کی چھت پہ برسا دیے پیسے، یا اس نے جد و جہد کی، کوشش کی، وقت کا استعمال کیا، ارادہ، کوشش، پلاننگ، منصوبہ بندی، پروگرامنگ، پلاننگ، یہ اس نے کیا، کچھ کوشش کی، تب پیسہ اس کے گھر آیا۔ آپ شکوہ خدا کا کر رہے ہیں، آپ کو اس کی کوششوں کی داد دینی چاہیے اور اس سے کچھ سلیقہ خود سیکھنا چاہیے۔ اور ہمارے جس نے علم حاصل کیا، اس نے یوں ہی تو نہیں علم حاصل کیا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جا کے فلاں فلاں کو علم دے دینا اور باقیوں کو۔ تو یہ شکوہ کہ اللہ کی نظر میں کیا ہم برابر نہیں ہیں؟ ہر چیز آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ہم سب برابر ہیں۔ اس نے ارادہ کرنے اور آرزو کرنے کا حق سب کو دیا، کوشش کرنے کی صلاحیت سب کو دی، کوشش کے لیے ظرف وقت سب کو تقسیم کیا۔ آرزو کرو، کوشش کرو، کوشش کے لیے ظرف وقت چاہیے، ظرف وقت سب کو برابر سے دیا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔